ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو پاکستان کے قومی جانور مارخور کے بارے میں چند اہم معلومات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سنیے، یہ جانور پہاڑی علاقے کا مکین تو ضرور ہے، مگر ہر پہاڑی علاقہ اس کا مسکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، اسے رہائش کے طور پر صرف پہاڑی علاقے ہی پسند نہیں بلکہ منفی درجہ حرارت والے علاقوں میں رہنا اسے پسند ہے۔ اسی لیے اس نے خیبر پختونخوا کے علاقے گلگت کو اپنا آبائی گھر منتخب کر رکھا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بکرا نظر آتا ہے، مگر بکرے سے کہیں زیادہ جسمانی لحاظ سے مضبوط، طاقتور اور روب والا جانور ہے۔ ناظرین، مارخور گلگت بلتستان کے لیے زرعِ مبادلہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ مارخور سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 80% مقامی لوگوں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ صرف 20% رقم محکمہ وائلڈ لائف کے استعمال میں آتی ہے۔ مارخور کا شکار کرنا بڑی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ پہاڑی رنگت والا یہ جانور شکاری کو بڑی ہی مشکل سے نظر آتا ہے۔ ناظرین، ویسے بھی اس کا شکار کرنا ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں ہوتا۔ پورے گلگت بلتستان میں اس کی تعداد 3 سے 4 ہزار تک رپورٹ کی گئی ہے۔ مارخور کے شکار کا لائسنس انتہائی مہنگا اور اس کا شکار انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ٹرافی ہنٹنگ مقابلہ منعقد کر کے کروایا جاتا ہے۔ مارخور کے شکار کرنے کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے کم و بیش $2.5 لاکھ سے زیادہ خرچ آتا ہے۔ ناظرین، اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ عام رہائشی تو اس کا لائسنس حاصل کرنے سے رہے، بلکہ صرف بیرون از ملک مقیم پاکستان ہی اتنی خطیر رقم ادا کر کے یہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 2 سال کے لیے۔ 2 سال بعد یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں مارخور کی ٹرافی ہنٹنگ مقابلے میں صرف ایک کینیڈین شہری مارخور کا شکار کرنے میں کامیاب ہوا۔ اندازہ لگائیے، اس کے سینگوں کا سائز 45 انچ تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ اس کے سینگوں کا تعداد عموماً 45 سے 53 انچ تک کا ہوتا ہے۔ سونے پہ سہاگا بات یہ ہے کہ مارخور کے شکاری کے لیے مقامی گائیڈز کے بغیر ان کا شکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مقامی گائیڈز جنگل میں داخل ہونے سے لے کر شکار کرنے تک ہر وقت اپنے مہمان شکاری کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اتنا مہنگا پرمٹ اور وہ بھی صرف 2 سیزن کے لیے۔ مارخور کے شکار کا اپنا اصول ہے۔ اگر مارخور شکاری کے فائر سے زخمی ہو کر بھاگ جائے یا پھر شکاری اپنے فائر سے مارخور کو اپنے ہاتھ میں لے لے، ہر 2 صورت میں وہ اگلے مقابلے کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اس کا فائر خالی جائے اور وہ کسی صورت بھی شکار کو اپنے ہاتھ میں نہ کر سکے تو پھر وہ اگلے ٹرافی ہنٹنگ مقابلے کے لیے کوالیفائی یعنی اہل رہتا ہے اور وہ اگلے مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر مارخور کو شکار کرنے والوں کو عدالت سے جرمانے اور قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کی رپورٹ کے مطابق گلگت کے نواحی علاقے جوٹیال نالہ سے ایک غیر قانونی شکاری وائلڈ لائف کی سیکورٹی کے ہاتھ لگ گیا، جسے سیکورٹی سٹاف نے پکڑ کر اس کا چلان کرتے ہوئے عدالت بھیج دیا۔ عدالت نے مقدمہ کی کارروائی کرتے ہوئے اسے 5,15,10,000 روپے جرمانے کے ساتھ 2 سال کی قید بھی بطور سزا دی، اور اگر کوئی شکاری جرمانہ ادا نہ کر سکے تو اسے مزید 2 سال کی سزائے قید بھگتنا ہوتی ہے۔ یہ تھی اپنے جنگل کے شہنشاہ مارخور کی کہانی۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔